سٹی نیچر چیلنج نامی عالمی سائنس پروجیکٹ کے نتائج آ چکے ہیں۔ یہ 4 روزہ مقابلہ اپریل کے آخر سے لے کر مئی کے آغاز تک جاری رہا۔ وہ جس قدر ممکن ہو پودوں اور جانوروں کو ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ وقت خود کو فطرت کے ساتھ جوڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس مقابلے میں حصہ لینے والے 445 شہروں کے شرکاء میں بولیویا کے علاقے لاپاز کے طالب علم بھی شامل تھے۔ یہ چیلنج 2016 میں سان فرانسسکو اور لاس اینجلس کے شہروں کے درمیان ایک مقابلے کی شکل میں شروع ہوا تھا۔ اب یہ بڑھ کر ایک بین الاقوامی ایونٹ بن چکا ہے۔ اس کے شرکاء آئی نیچرلسٹ نامی ایک ایپ کے ذریعے تصاویر اپلوڈ کرتے ہیں۔ دریافت ہونے والے جانوروں میں آسٹریلیا کے ساحلوں کے نزدیک پائی گئی معدومی کے خطرے سے دوچار ڈسکی شارک، بولیویا میں حال ہی میں دریافت ہونے والی اوکٹ کی نئی قسم، مقابلے میں پہلی بار حصہ لینے والے جو کی جانب سے جنوبی کوریا میں دریافت کیا گیا ٹائیگر کیل بیک سنیک اور ایک یوکرینی ماہر حیوانیات کا دارالحکومت کیف کے نزدیک دریافت کیا گیا معدومی کے خطرے سے دوچار شوالسکیز گھوڑا بھی شامل ہے۔ یوکرین میں 7,000 سے زائد مشاہدات ریکارڈ کیے گئے، لہٰذا پوری دنیا سے سائنسدان اس میں حصہ لے رہے ہیں اور بعض اوقات آپ کے رہنے کے مقام کے حالات سازگار نہیں ہوتے۔ زیادہ تر دوسرے ملکوں میں ڈیٹا اکٹھا کرنا آسان تھا، جہاں زندگی کے ہر شعبے سے لوگوں نے حصہ لیا۔ بہت سے اساتذہ اسکولوں کے گروپ اور بہت سے فیملی گروپ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے بالغ افراد بھی ہیں جو سنگل ہیں اور جن کا چھٹی کے دن یا شام کو یہ کام کرنا محبوب مشغلہ ہے۔ ہزاروں لوگ جو سال بسال زمین پر موجود زندگی کا ایک ریکارڈ تخلیق کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ مائک اوسلیون کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔